بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور گناہ گوں مشقتوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے بچہ عام طور پہ چیختا ہے۔ وہ چیخ کیوں ہوتی ہے؟ اس کا ذریعہ، اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ اب اس دنیا میں آتا ہے تو ہوا کا دباؤ پڑتا ہے اور ایک طرح کی چیخ پیدا ہوتی ہے، اور وہی زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جو بچے پیدا ہونے کے بعد فوراً روتے نہیں ہیں تو رلانے کی اور اس آواز کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس کی حیات کا پتہ چل سکے۔ ایک مشقت اسی وقت اسے آن پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا اگر 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے تو اس کے بال اتارے جاتے ہیں، وہ ایک تکلیف ہے۔ اس کے بعد بچہ ہے تو ختنے کی تکلیف ہے۔ اس کے بعد پھر انہی مراحل سے گزرتے ہوئے تعلیمی مرحلہ آتا ہے، اس میں مشقتوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ جب بچہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے تو پھر بیوی کے اخراجات اور کمانے کی فکر، تو گویا زندگی پوری جو ہے وہ مشقتوں اور کاوشوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تحقیق کے انسان کو گناہ گوں مشقتوں میں پیدا کیا۔ تو ایسا انسان جو ان مشقتوں اور ان محنتوں اور ان کاوشوں کے بیچ ہو، جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ گویا اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا، لن یقدر علیہ احد، وہ کہتا ہے کہ اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ جس انسان کا حال یہ ہے کہ اتنی مشقتوں سے گزر رہا ہے، اس کا دعویٰ یہ کہ اس پہ کوئی قدرت نہیں پا سکتا، قابو نہیں پا سکتا اور اسے کوئی نکیل نہیں دے سکتا، کس قدر بے معنی چیز ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ، جس طرح اسے پیدا کیا ہے پھر اسے موت دے اور موت کے بعد پھر اسے زندہ کرے، جو آخرت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، انسان اپنے وجود پہ غور کر کے وہ پہچان سکتا ہے اور آخرت کا قائل ہو سکتا ہے۔ بلکہ بہتی بہتی باتیں کرتا ہے کہ ہم نے ڈھیر سارے مال جو ہے لٹا دیے اور ڈھیر سارے مال لگا دیے، تو اسے غور کرنا چاہیے، کیا ہم نے اس کی زبان، اس کے ہونٹ نہیں بنا ہے؟ اب بتائیے، ہونٹ 2 ہیں، کس قدر جو ہے نازک ہے، کس قدر اس کی شاندار تخلیق ہے، زبان ہے اور زبان سے انسان بولتا ہے، تو یہ کس قدر نشان قدرت ہے۔ تو ان چیزوں پہ انسان کو غور کرنا چاہیے، حقیقت کو پہچاننا چاہیے اور رب پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی تفسیر اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔